لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ظاہر ہے کہ وقت بہت کم رہ گیا اور بہت ہی مختصر سے وقت میں آپ تک اپنی بات کو پہنچانا ہے. بس یہیں سے بات کو شروع کر رہا ہوں کہ میرے مولا کا فرمان، میرے مولا کا جملہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. امام نے فرمایا کہ جس کے ساتھ احسان کرو اس کے شر سے بھی محفوظ رہو. اب شر بھی ہر طرح کا ہوتا ہے. شر کے بھی طریقے ہوتے ہیں، شر کے بھی اسباب ہوتے ہیں، اور چونکہ دور و دراز سے آئے ہوئے مومنین، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم علی والوں سا جگ میں دوسرا کوئی نہیں. ہم علی والوں سا جگ میں دوسرا کوئی نہیں. رات دن مجلس سنی پھر بھی تھکا کوئی نہیں. ہم علی والوں سا جگ میں دوسرا کوئی نہیں. رات دن مجلس سنی پھر بھی تھکا کوئی نہیں. اور ہم بھی اس دور کے ابراہیم ہیں پروردگار. ہم بھی اس دور کے ابراہیم ہیں پروردگار. آگ پر ماتم کیا پھر بھی جلا کوئی نہیں. بس صلوات پڑھ دیں مر محمد و آل محمد. دور و دراز سے آئے ہوئے مومنین، یہ حسین کا اجتماع، حسینیوں کا اجتماع دنیا کو ایک پیغام تو ضرور دے رہا ہے. توجہ کیجئے، ایک میسج تو ضرور دے رہا ہے کہ آؤ اور آ کر دیکھو. اتنا زمانہ گزر جانے کے باوجود بھی اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کے شوقین نہیں ہیں جتنے حسین کے نام پر مرنے کے شوقین ہیں. میں نے کہا وقت نہیں ہے، میرے ساتھ بولیں گے تو لوگ جانتے ہیں میں اسی طرح سے بات آپ تک پہنچاؤں گا. قرآن ہر مسئلے کا حل ہے. توجہ،
ہر سوال کا جواب قرآن میں، ہر مسئلے کا حل قرآن میں، ہر مرض کی دوا قرآن میں، ہر دوا کی شفا قرآن میں۔ لیکن قرآن صرف کوئی یہ سمجھے کہ تلاوت کرنے سے ہدایت مل جائے گی، توجہ کیجئے گا، کہ ہم تلاوت قرآن کریں، قرآن کو پڑھیں تو ہدایت مل جائے گی۔ صرف تلاوت سے ہدایت نہیں ملتی، اور اس کی سب سے محکم دلیل یہ ہے کہ اگر تلاوت سے ہدایت ملتی تو مکے میں کوئی کافر نہ رہتا۔ کیا سن رہے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں۔ میں نے کہا وقت نہیں ہے، بہت کم وقت ہے۔ بھئی ہم تو قاری قرآن سے قرآن سنتے ہیں نا، ہم تو حافظان قرآن سے قرآن سنتے ہیں، انہوں نے تو مرکز قرآن سے قرآن سنا ہے۔ اس کے باوجود بھی ابو لہب رہا، ابو جہل رہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تلاوت شرط ہدایت نہیں ہے۔ پھر قرآن سے پوچھئے کہ شرط ہدایت کیا ہے؟ قرآن بتائے گا وَہُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ کیا سن، توجہ کیجئے گا، ہدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ پہلے متقی بنو پھر قاری بننا، پہلے متقی بنو پھر تم کو ہدایت ملے گی۔ یعنی اگر متقی بن کے قرآن پڑھو گے تو تمہیں قرآن میں علی ولی اللہ بھی نظر آئے گا۔ متقی بن کے قرآن پڑھو گے تو قرآن میں مجلس و ماتم بھی نظر آئے گا۔ اور اگر بغیر تقوی کے قرآن پڑھا تو ایمان شرک نظر آئے گا، سنت بدعت نظر آئے گی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ غور فرمایا کہ کیا کہنا چاہتا ہوں بات کو؟ ہدی للمتقین۔ دیکھیے ہدایت کے 4 مرکز ہیں جنہیں قرآن پہ جن کی نگاہ ہے، جو قرآن پڑھتے انہیں متوجہ کر رہا ہوں۔ علماء کرام تشریف فرما ہے ان کی موجودگی میں۔ ہدایت کے 4 مرکز ہیں، توجہ کیجئے گا، 4 سینٹر ہیں، 4 ارکان ہیں جہاں سے ہدایت ملے گی۔ ایک اللہ ہادی، دوسرا رسول ہادی، تیسرا کعبہ ہادی، چوتھا قرآن ہادی۔ میں نے کہا توجہ رکھیے گا، علمی گفتگو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ پہلا اللہ ہادی، اللہ ہدایت کرتا ہے۔ قرآن سے پوچھئے کہ کیا اللہ ہدایت کرتا ہے تو قرآن آواز دے گا یہدی اللہ من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ جس کی چاہتا ہے اس کی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ میں نے کہا قرآن کا ذوق و شوق رکھنے والے حضرات متوجہ ہوں۔ اللہ ہادی ہو گیا، پھر رسول ہادی۔ رسول کے لیے قرآن نے آواز دی انکا لا تہدی الی صراط مستقیم۔ میرے رسول تم ہدایت کرنے والے ہو صراط مستقیم کی طرف۔ 2 ہادی ہو گئے قرآن سے، اللہ ہادی، رسول ہادی۔ تیسرا ہادی قرآن۔ قرآن ہدایت کرتا ہے۔ قرآن سے پوچھئے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، وہی آیت جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں ہدیہ کی تھی۔ قرآن ہدایت ہے، ہدایت کرتا ہے۔ چوتھا ہادی کعبہ۔ قرآن سے پوچھئے تو قرآن نے آواز دی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ کعبہ ہادی ہے،
تو ہدایت کے 4 مرکز اللہ، رسول، کعبہ، قرآن. جسے چاہے امام مان لینا، توجہ کیجئے گا، جسے چاہے امام تسلیم کر لینا، مگر یہ دیکھنا کہ اس کا رشتہ ان 4 سے ہے یا نہیں. ہائے 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 ہائے، کیا کہہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. میں نے کہا کہ علمی گفتگو ہے، میں کوئی ایسی گفتگو نہیں کرتا، علمی گفتگو ہے ذرا ہلکی سی. دیکھو، اگر جسے چاہو امام مانو، جسے چاہو خلیفہ مانو، جسے چاہو ہادی مانو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر اتنا بات دیکھ لینا کہ اس کا اللہ سے رشتہ ہے یا نہیں، اس کا رسول سے رشتہ ہے یا نہیں، اس کا قرآن سے رشتہ ہے یا نہیں، اس کا کعبہ سے رشتہ ہے یا نہیں. خدا کا شکر یہ ہے کہ ہم نے جسے امام مانا اس کا ایک ہی وقت میں ان 4 سے برابر کا رشتہ. ہائے 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 ہائے، کیا کہنا چاہتا ہوں، مولا سلامت رکھے آپ کو. ایک ہی وقت میں 4 سے رشتہ، اللہ سے رشتہ. دنیا میں آیا تو اللہ کے گھر میں آیا، رسول سے رشتہ آیا تو رسول کے ہاتھوں پر آیا، قرآن سے رشتہ آیا تو قرآن پڑھتا ہوا آیا. ہم کسی ایسے ویسے کو نہیں مانتے جو یہ کہے کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں. صلوات پڑھیں مر محمد والے محمد. اور فرمایا آپ نے، دنیا کہتی ہے کہ آپ اللہ سے نہیں مانگتے، علی سے مانگتے ہیں. آپ اللہ سے نہیں مانگتے، توجہ جہاں تک آواز جا رہی ہے میسج لے کر جائے آنے والے. اللہ سے نہیں مانگتے، علی سے مانگتے ہیں. پہلی بات تو یہ غلط ہے کہ ہم علی سے مانگتے ہیں، نہیں، ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ید اللہ کوئی اور ہے ہی نہیں. توجہ چاہتا ہوں، اللہ سے مانگو. اللہ سے آپ نہیں مانگتے، آپ تو علی سے مانگتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی دیکھیے، فقیر کا کام ہے مانگنا. کیا کہہ رہا ہوں ارباب، میں توجہ چاہتا ہوں. فقیر کا کام ہے قبلہ مانگنا، اس کا کام ہے صدا لگانا، دستک دینا. اب جو گھر سے نکلے گا اسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دے گا. بھئی ایک فقیر نے دستک دی دروازے پر، اب جو گھر سے نکلا فقیر یہ تو نہیں پوچھے گا کہ اپنی آئی ڈی دکھاؤ، کہ تم اس گھر کے مالک ہو، کرایہ دار ہو، مہمان ہو. بھئی فقیر یہ تو سب نہیں معلوم کرتا نا. فقیر تو یہ دیکھتا ہے کہ جو گھر سے نکل رہا ہے اسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دو. تو پوری کائنات میں علی کے سوا خدا کے گھر سے کوئی نکلتا ہوا نظر ہی نہیں. ہمیں بتاؤ کہ علی کے گھر سے، خدا کے گھر سے کون نکلا ہے سوائے علی کے؟ علی سے. یہ دیکھیے، بس اللہ، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، بس اللہ. جو کچھ ہے وہ اللہ کرتا ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پانی کا قطرہ نہیں گرتا. آپ دیکھیے بحث ہوتی ہے، لہذا بس اللہ کو مانو. یہ اللہ جو کر رہے ہیں یہ اللہ کی محبت میں نہیں ہے، اہل بیت کی عداوت میں ہے. بس اللہ سے مانگو. جو کچھ بھی کرتا وہ بھائی ٹھیک ہے، تسلیم ہے، مان رہے بھائی کہ جو کچھ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں. ایک صاحب نے بحث کی، صاحب جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو جب وہ انہوں نے دیکھا، کہا کہ یہ بتائیے کہ کربلا میں بھی جو کچھ ہوا اس میں بھی تو اللہ کی مرضی شامل تھی، لہٰذا مجلسیں کیسی، ماتم کیسا، رونا کیسا. میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک کہتے ہو،
کہ ہر کام میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے، چلو میں تسلیم کر لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، مگر یہ بھی تو مانو کہ جب اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پانی کا قطرہ نہیں گرتا، ایک پتا نہیں گرتا، تو یہ بھی تو تسلیم کرو کہ آج پوری دنیا میں جو مجلسیں ہو رہی ہیں اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل ہے۔ اور ان مجلسوں میں جو یزید پر لعنت ہو رہی ہے اس میں بھی تو اللہ کی مرضی شامل ہے۔ اے بھائی یہ مت کہو، وہ مت کرو، یہ مت، کیوں نہ کہیں؟ آپ یزید کے رشتہ دار ہیں۔ میں نے موضوع کو پھیلایا نہیں اس لیے کہ وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ دیکھیے لوگ کہتے ہیں صاحب آپ آگرے جا رہے ہیں مجلسوں میں، ماشاءاللہ بہترین کمیٹی ہے، بہترین انتظام ہے، کیوں جا رہے ہیں؟ کیا واجب ہے؟ میں کہتا ہوں ہر واجب سے بڑھ کر یہ واجب ہے۔ قبلہ کعبہ تشریف فرمائے، ان کی موجودگی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یاد رکھیے، ہر واجب ہر ایک پر واجب بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کیا جملہ، کیا بات کی؟ ہر واجب ہر ایک پر واجب بھی نہیں ہوتا۔ اب میں اس کو آسان کر دوں، لیکن نماز عقل مند پر واجب ہے۔ ہر واجب ہر ایک پر واجب نہیں ہوتا۔ نماز عقل مند پر واجب ہے، پاگل دیوانے پر واجب، روزہ صحت مند پر واجب ہے، بیمار پر واجب، حج مستطیع پر واجب ہے، غیر مستطیع پر جہاد مرد پر واجب ہے۔ عورت پر واجب نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تاریخ میں کوئی عورت خود اپنے اوپر واجب کر لے، لیکن اسلام نے واجب ہر ایک پر واجب۔ دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حج ہوتا ہے، بلایا جاتا ہے، اور کعبے میں مسلمان جاتے ہیں حج کے لیے۔ میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ بلاتا ہے، مجلسوں میں کیسے جائیں؟ تو یاد رکھیے حج ہے خوشی کا واقعہ، خوشی میں انوائٹ کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے۔ آپ کے پاس جب کارڈ آتا ہے شادی کا تب آپ جاتے ہیں، بغیر کارڈ کے آپ نہیں جاتے۔ لیکن اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو کیا آپ کارڈ کا انتظار کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا۔ جہاں سے جیسے اطلاع خبر مل گئی وہ، اور اس مرنے والے سے جیسے اس کے تعلقات ہوتے ہیں، ہائے 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 کیا جو ویسے شرکت ہوتی ہے۔ تو حج ہے خوشی کا واقعہ، اللہ نے واجب کر کے ساری امت کو کعبے میں بلا لیا۔ محرم ہے غم کا واقعہ، محرم کا چاند نکل کر اعلان کر دیتا ہے کہ جس جس سے محمد سے تعلقات ہیں وہ آئے مجلسوں میں۔ اور اگر حج بغیر شیطانوں پر پتھر مارے مکمل نہیں ہوتا تو یہ مجلسیں بھی بغیر یزید پر لعنت کیے۔ یزید کو کچھ نہ کہو، رشتہ دار ہے، کون ہے؟ یزیدی سر اٹھا رہے ہیں، کیوں نہ کہیں؟ میں دیکھیں بہت ہی بغیر کسی اختلاف کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا مسلمان بھائی ہو، جسے چاہو امام مانو، جسے چاہو تم اپنا خلیفہ مانو، ہادی مانو، رہبر مانو، ہمیں کوئی اختلاف نہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، توجہ چاہتا ہوں، ایک بات کا خیال رکھنا،
جسے چاہو اسے مانو، مگر اس بات کا خیال رکھو اور سوچو کہ جب مشکلیں آئیں گی، توجہ چاہتا ہوں یار، توجہ چاہتا ہوں، جب مشکلیں آئیں گی تو کیا وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ بھائی مشکل جب آئے زندگی میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، اصل مشکلیں آئیں گی مرنے وقت کی، موت کے وقت مشکل، قبر میں اترتے وقت مشکل، حشر مشکل، نشر مشکل۔ تو کوئی تمہارا ایسا اپنا آقا بتاؤ، امام بتاؤ، رہبر بتاؤ، خلیفہ بتاؤ کہ جس نے یہ کہا ہو کہ جب تم مرو گے تو میں تمہارے پاس آؤں گا، جب تم قبر میں اترو گے تو میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا، جب تم حشر میں پہنچو گے تو میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا۔ ارے جو زندہ نبی کی مدد نہ کر سکے وہ مردہ امتی کے لیے ہے۔ جو زندہ نبی کی مدد نہ کر سکے وہ مردہ امتی کی مدد کیا کرے گا؟ ایک اپنا رہبر، لیڈر، قائد ایسا بتا دو کہ جو یہ کہے کہ ہر مشکل وقت پہ میں آؤں گا تمہاری مدد کے لیے، جب تمہاری روح نکلے گی میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا۔ حالت احتضار کا جو وقت ہے بڑا سخت وقت ہے، بتاؤ کسی نے دعویٰ کیا ہو، چیلنج کرو، یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ خوش نصیب ہے آپ کہ جس امام نے یہ وعدہ کیا کہ ملک الموت بعد میں آئے گا، میں تمہاری مدد کے لیے پہلے آؤں گا۔ ہم اس امام کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں، ہم اس امام کو مانتے ہیں۔ اس لیے کعبہ تقدس علی، فاطمہ کی عزت علی، رسول کی آبرو علی، اسلام کے محافظ علی، مومنین کے مولا علی، بدر کے غازی علی، نہروان کے سورما علی، خیبر کا فاتح علی، مولا علی ہے کہ خاموش رہیں تو ان اللہ مع الصابرین آ جائے، اور تلوار لے کر میدان جنگ میں آ جائے تو لا فتح الا علی کا قصیدہ پڑھتے ہوئے جبرائیل نظر آئے۔ ماوائے اسلام ذات علی، ملجائے اسلام ذات علی، عزت اسلام ذات علی، عظمت کعبہ اسلام ذات علی۔ ذات علی ہے کہ بولے تو امام بن جائے، خاموش رہے تو قرآن بن جائے۔ کیا کہنا اس ذات علی کا، کیا کہنا اس مولا کا، کیا کہنا اس خانوادے کا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ نعرہ لگاتے ہیں، بھائی کیوں نہ لگائے، اس سے پارٹی پوزیشن صاف ہوتی ہے یا نہیں؟ جناب ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور آگ روشن کی نمرود نے، کیسی آگ کہ جو پرندہ بھی ادھر سے گزرتا تو جل جاتا تھا۔ ایک چھوٹا سا پرندہ ہدہد آگ کی طرف چلا، توجہ، جبرائیل نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں آگ بجھانے جا رہا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، کہا تمہیں معلوم ہے آگ کس چیز سے بجھتی ہے؟ حدود نے کہا ہاں پانی سے بجھتی ہے۔ کہا پانی کہاں ہے؟ اس نے کہا میری منقار میں، چونچ میں۔ جبرائیل نے کہا حدود اتنی بڑی آگ، اتنی بڑی آگ تم ایک قطرہ آب سے کیسے بجھا سکتے ہو؟ اس نے کہا یہ تو مجھے بھی معلوم ہے
کہ ایک قطرہ آب سے یہ آگ نہیں بجھ سکتی، مگر اتنا پتا چل جائے گا کہ میں ابراہیم کا ماننے والا ہوں، نمرود سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس ہم ان مجلسوں سے نعرہ لگا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم حسین کے ساتھی ہیں، یزید پلیس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا علی یا علی یا علی، کیا کہنا ہمارے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ نعرہ حیدری ہم خود نہیں لگاتے، یہ ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی لحد تک ماں کا دودھ ہے جو لگواتا ہے۔ یہ نام یزید آج داخل دشنام ہو گیا۔ کہیں پتہ ہے باطلوں کا؟ کہاں ہے فضل بن روز بہان ابطال باطل لکھنے والا؟ کہاں ہے؟ یہ علماء کی خدمات ہے، اس لیے کہ یہ علی کے ماننے والے تھے۔ آج ابطال باطل لکھنے والے کا پتہ نہیں ہے، لیکن شہید کا مزار آج بھی روشنی دے رہا ہے۔ جس کتاب کے رد میں احقاق الحق لکھی مذہب حق کے لیے، تو دنیا کم از کم اتنا تو سمجھ لے، اتنا تو جان لے کہ جس کا وہ پیروکار تھا، دشمن اہل بیت اطہار رکھنے والے کی قبر کا بھی پتہ نہیں چلتا، اور فاطمہ جسے اپنا بیٹا کہہ دیں وہاں سے ہدایت ملتی ہے، نور ملتا ہے۔ یہ علماء کی خدمات کا صلہ ہے، یہ ہمارے علماء نے خدمات کی ہے کہ اپنی جان دے دی۔ صاحب احقاق الحق شہید کے لیے جملے کہنا چاہتا ہوں، وہ نہ آنے کا حق کیا ہوگا؟ آپ کے شاگرد نے کہا کہ اس کتاب کو آپ عیاں نہ کریں، اس کتاب کو آپ نہ دکھائیں، لوگوں کو چھپا دیں، آپ کی جان بچ جائے گی۔ شہید نے کہا کہ جو حسین کا ماننے والا ہوتا ہے وہ حق سے منہ نہیں پھیرا کرتا ہے۔ یہ میں نے جو لکھا ہے یہ حق لکھا ہے۔ اس وقت میں بھی اور ہر دور میں میثم نے مدح علی کے لیے زبان دی ہے۔ یہ شہید ثالث علیہ الرحمہ، بڑا کارنامہ۔ آپ سوچیں اور غور کریں کہ قاضی قضات آپ یہ سوچ کر آئے کہ کس کے یہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ آیا یہ جو قاضی نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ، یہ ہمارے مذہب مسلک کے کتنے بڑے عالم تھے، جو ہم ان کی قبر پر آئے ہیں تو کم از کم تھوڑی سی معرفت لے کر جائیں۔ دور و دراز سے سفر کر کے اس سرزمین پر آئے اور قاضی بنے، قاضی قضات، چیف جسٹس جس کو کہا جاتا ہے۔ خالی آپ کا مذہب نہیں تھا اس وقت میں، اور مذاہب تھے۔ اب ذرا سوچئے کہ جو قاضی ہوگا وہ چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے کا جب مسئلہ آئے گا تو وہ اس کے مذہب کے مطابق کرے گا۔ اس کا کو علم ہونا چاہیے کہ ہر فرقے کے مذہب کا مسئلہ اس کی کتابوں سے حل کرے۔ اسی لیے تو مولا کائنات نے کہا تھا کہ میں ہر ایک کا مسئلہ ان کی کتابوں سے حل کروں گا۔
یہ وہی علی کے چاہنے والا ہے، یہ وہی علی کے ماننے والے ہیں کہ جہاں مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، نزدیک اذان آ رہا ہے، مجلس، بس آخری بات، مجلسوں کی مخالفت کیوں ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہے مجلسوں کی مخالفت ہوتی ہے؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے ایکسیڈنٹ، ایک کوئی شخص گاڑی چلا رہا تھا، اچانک کوئی شخص نیچے آ گیا اور وہ مر گیا، یہ ہوتا ہے اچانک۔ ایک ہوتی ہے سازش، بتوجہ کیجئے، آخری بات، سازش کسے کہتے ہیں؟ کہ 3-4 لوگ یہ طے کریں کہ فلاں شخص کو جا کر قتل کرنا ہے، یہ ہوتی ہے سازش۔ 10 محرم کو روز عاشور سازش ہوئی تھی، اور جب سازش ہوتی ہے تو اس کی انکوائری ہوتی ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، یہ مجلسیں کیا ہیں؟ ہم گھر میں بیٹھ کر مجلسیں کر کے رو کے مجلسیں ختم کر دیتے، لیکن کھلے میدان میں، اس پنڈال میں دور و دراز سے مومنین آئے، اور آنے کے بعد مجلس منعقد ہو، اور جب گریہ ہو، رویا جائے، ارے کوئی تو پوچھے گا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کوئی تو پوچھے گا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو ہم کہیں گے کہ اس حسین پر رو رہے ہیں۔ وہ کہے گا حسین کون تھے؟ تو ہم کہیں گے کہ وہ نبی کے نواسے تھے۔ وہ پھر پوچھے گا حسین کون تھے؟ تو ہم کہیں گے کہ حسین فاطمہ زہرا کے لخت جگر تھے۔ وہ پھر پوچھے گا حسین کون تھے؟ تو ہم کہیں گے جس کے لیے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ وہ پھر پوچھے گا حسین کون تھے؟ تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ جس کے لیے رسول نے فرمایا کہ یا اللہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ وہ پھر پوچھے گا کہ حسین کون تھے؟ تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ حسین وہ تھے جس کا جھولا جبرائیل جھلاتے تھے، میکائیل جس کی ناز برداری کرتے تھے۔ وہ پھر پوچھے گا کہ حسین کون تھے؟ تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ جس کا باپ ساقی کوثر ہے۔ وہ پھر پوچھے گا کہ حسین کون تھے؟ تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ جس کا دادا محسن اسلام تھا۔ وہ پھر پوچھے گا حسین کون تھے؟ تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ جس کی دادی کے قدموں کی آہٹ سے کعبے کی دیوار میں در بن گیا۔ وہ کہے گا اتنے بڑے یزید کو، حسین کو کس نے قتل کیا؟ تو ہم کہیں گے کہ اسے شمر نے قتل کیا۔ وہ پوچھے گا شمر کون تھا؟ تو ہم کہیں گے کہ شمر کو یزید نے بھیجا تھا۔ وہ پوچھے گا یزید کون تھا؟ تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ وہ امیر شام کا بیٹا تھا۔ وہ پھر پوچھے گا امیر شام کس کا بیٹا تھا؟ تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ وہ ہندا کا بیٹا تھا۔ وہ پوچھے گا ہندا کون تھی؟ تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ جس نے حمزہ کے کلیجے کو چبایا تھا۔ اب پتہ چلا کہ مجلسوں کی مخالفت کیوں ہوتی ہے، اس لیے کہ شجروں سے نقابیں الٹ جاتی ہیں۔ ادھر حق کا راستہ ہے، ادھر باطل کا راستہ ہے۔ آ کر دیکھو کہ جو یزید کے ماننے والا ہے آج اس کی قبر کا بھی پتہ نہیں ہے۔ بس عزیزوں، ختم کیا۔ حسین وارث آدم، حسین وارث نوح، حسین وارث ابراہیم۔ فاطمہ زہرا نے جسے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، آپ رونے کے لیے آئے ہیں، آپ گریہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ فاطمہ زہرا جو مجلس میں آتی ہیں، تشریف لاتی ہیں، وہ آپ کے آنسو لینے کے لیے آتی ہیں۔ شہزادی نے پوچھا تھا بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ تو رسول اسلام نے فرمایا تھا بیٹی تو اس کا غم نہ کر، خداوند عالم قوم کو خلق کرے گا جس کے ضعیف حسین کے ضعیفوں پر ماتم کریں گے، جس کے جوان حسین کے جوانوں کا ماتم کریں گے، جس کی بیویاں حسین کی بیویوں کا ماتم کریں گے۔ عزیزو، سورج غروب ہو رہا ہے، مجھے قید خانہ شام کا منظر یاد آ رہا ہے۔
عزیزو، امام حسین فرماتے ہیں جناب زینب نے ایک دن پوچھا بھیا آپ سکینہ کو دیکھ کر روتے بہت ہیں، جب سکینہ آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ گریہ فرماتے ہیں۔ جملہ سنیں گے آپ امام حسین کا، بس مصائب کے لیے کافی ہے، ضروری نہیں کہ بہت دیر تک مصائب پڑھے جائیں، ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا بہن زینب اس کی عمر کم ہے، مصیبتیں زیادہ ہیں۔ ہائے 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 ہائے، بس میں نے کہا کہ شام کا منظر ہے، دیکھیے جب شام ہوتی ہے، جب یہ وقت آتا ہے تو پرندے اپنے اپنے آشیانوں کی طرف جانے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا، دیکھتے ہیں آپ، جب شام ہوتی تھی تو جناب سکینہ در زندان پر کھڑی ہو جاتی تھی اور پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ جناب زینب فرماتی تھی بیٹی یہ اپنے اپنے آشیانوں میں یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ جناب سکینہ پوچھتی تھی پھوپھی اماں وہ کون سا دن ہوگا جو ہم اپنے ایک وطن چلیں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے قید خانہ شام چلیے اور قید خانہ شام کا اپنے ذہنوں میں منظر لے کر آئیے کہ جس کی چھت نہیں تھی، دن کی دھوپ پڑتی تھی، رات کی اوس پڑتی تھی۔ ہاں عزیزو، دیکھیں تاریخ کربلا میں دو نام ایسے ہیں کہ کافر بھی آنسو نہیں روک پاتا۔ عرض کروں دو نام کون سے ہیں؟ ایک جناب سکینہ اور ایک جناب علی اصغر، اور قیامت یہ ہے کہ دونوں کی ماں ایک ہے۔ ہاں یہ حق گریہ ہے، اس طرح سے دونوں کی ماں ایک ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ رباب سکینہ کا ماتم کب کرتی تھی اور اصغر کو یاد کب کرتی تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ دیکھیں روایتوں میں ہے، مقاتل میں ملتا ہے کہ جہاں بھی مجلس منعقد ہوتی ہے وہاں 3 بیویاں ضرور تشریف لاتی۔ سمجھ گئے آپ 3 بیویاں کون؟ ایک نبی کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی اور ایک حسین کی بیٹی۔ جناب سکینہ جب آپ کو روتا ہوا دیکھتی ہے تو پھوپھی اماں سے فرماتی ہے پھوپھی اماں کاش یہ رونے والے اگر کربلا کے میدان میں ہوتے تو شمر میرے تازیانے نہ لگاتا۔ ہاں قبولیت مجلس کے لیے یہ آنسو ہیں۔ میں نے کہا کہ بس وقت ختم ہو رہا ہے، شام کا منظر لے آئیے آپ، قید خانہ شام کا منظر، کہ قید خانہ شام کا منظر کیا ہوگا۔ عزیزو قید خانہ شام میں جناب زینب نے فرمایا سکینہ عصر عاشور کے بعد آج تک تم سو نہ سکی ہو، نیند نہیں آئی ہے، بیٹی قید خانے میں کچھ دیر سو لیا کرو، بس اپنے گریہ کو آذان سے ملا دیجئے، بیٹی سکینہ سو جایا کرو۔ کہا پھوپھی اماں جب میں آنکھیں بند کرتی ہوں تو مجھے شمر کے تماشا یاد، ہائے ہائے ہائے، ہاں یہ ہے بس یہ ہے حق گریہ۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، یا اللہ ان آوازوں کا واسطہ آئیے، شہزادی آنسو لے جائیے، جو جہاں بیمار ہیں ان کو شفا عطا ہو، خاص طریقے سے شاکر رضا ہاسپٹل میں مریض ہے، پروردگار ان آنسوؤں کے صدقے سے انہیں شفا عاجل عطا فرمانا۔
بیٹی سو جایا کر. کہا پھوپھی اماں سونا چاہتی ہوں. جب آنکھیں بند کرتی ہوں شمر تازیانے لہراتا ہوا نظر آتا. پھوپھی اماں جب میں آنکھیں بند کرتی ہوں تو شمر کے ہاتھ میں بابا کا کٹا ہوا سا. لیجئے چاہنے والوں، سکینہ نے آنکھیں بند کی. کچھ دیر کے بعد آنکھ جو کھلی تو سکینہ کی زبان پر تھے ہائے بابا، ہائے بابا، ہائے بابا، ہائے بابا. جناب زینب نے فرمایا بیٹی تمہارا بابا کہاں ہے؟ تمہارا بابا تو کربلا میں شہید ہو گیا. کہا نہیں پھوپھی اماں، ارے ابھی میرا بابا آیا تھا، میرے بابا نے میرے رخساروں کا بوسہ لیا. ہائے میرا بابا، بابا نے مجھے گود میں اٹھایا. آواز دی بیٹی کچھ دیر کے بعد تو میرے پاس آ جائے گی. ہائے میرا بابا. سکینہ نے رونا شروع کیا. شور بلند ہوا. ملون کو معلوم ہوا کہ میری نیند میں خلل ہے. یہ کون بچی ہے؟ کہ اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے. کہ اس کے بابا کا سر بھیج دے. عزیزوں میں نے سب کو چھوڑا. آپ کو بتاؤں کہ ظالم سر کیسے لے کر آیا، کیسے لے کر آیا. زبان سے ادا نہیں کروں گا. ظالم نے حسین کے سر کو پکڑا. بیمار امام کے پاس لایا. بیمار امام نے ہاتھوں کو ہتھکڑی کو سنبھالا، بیڑی کو سنبھالا. ایک مرتبہ باپ کے سر کو لیا، سکینہ کو دینا چاہا کہ بھیا باپ کے سر کو روک دے. ایک مرتبہ سکینہ زمین پر لیٹ گئی. باپ کے سر کو لیا، اپنے سینے پر رکھا. ننھے ننھے ہاتھ باپ کے سر پر پھیرنا شروع کیے. اپنے ہاتھوں کی انگلیاں باپ کے سر میں کرنا شروع کی. آواز دی بابا آ گیا. ماتم کرو، ماتم کرتے رہو، ہاتھ سینے پہ مارتے رہو، ہاتھ سینے پہ مارتے رہو. بابا آ گیا. بابا میرا بابا. بابا بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. بابا جو گوشوارے پہنائے تھے وہ ظالم نے چھین لیے. بابا میرے بازوؤں کے نشان کو دیکھو. بابا عجیب جملہ کہا. صاحبان اولاد ہیں، جملہ سن لیجئے. آواز دی بابا ارے جب تو زندہ تھا سکینہ تیرے سینے پر سوتی تھی. بابا آج آخری مرتبہ میرے سینے پر سو جا. سکینہ ماتم کرتی جاتی ہے. ہائے بابا، ہائے بابا، ہائے بابا، ہائے بابا کرتے کرتے سکینہ کی گردن ڈھلک گئی. زینب آگے بڑھی، نس پر ہاتھ رکھا، آواز دی انا للہ. ہائے ہائے ہائے، یہ ہے حق گریہ. میں نے کہا کہ وقت پر تمام کر دوں گا. بابا سے بلند آپ رو رہے پروردگار ان آوازوں کا واسطہ جو مراد لے کر آیا ہے اس کی مراد کو پورا فرما دے. بس 2-3 جملے ہیں. شاید کسی بی بی کے پہلو میں سکینہ بیٹھی ہو، شاید فاطمہ زہرا بیٹھی ہو کہ میری سکینہ کے مصائب ہو رہے. ہاں آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. ماں اور بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر جملہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو کلیجے میں چھپا لو. خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. سکینہ روتے روتے خاموش ہو گئی. ایک مرتبہ غسالہ کو بلایا گیا. غسالہ آئی. اس نے چاہا کہ پیراہن کو جدا کرے، لیکن پیراہن کے ساتھ ساتھ سکینہ کا بدن کا گوشت. ایک جملہ پوچھا. غسالہ نے کہا اے بی بی اس بچی کو کیا بیماری تھی؟ ہائے 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 ہائے، اس بچی کو کیا بیماری تھی؟
کہ اس بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی، کہ پھر اس کا بدن نیلا کیوں ہے؟ کہ یہ شام و کوفہ کے تازیانے ہیں۔ عزیزو آخری جملہ پر تصور کر لیجئے کہ ایک مرتبہ بیمار امام نے اپنی بہن کے لاشے کو اٹھایا، جنازے کو اٹھایا۔ کیسے اٹھایا؟ یا آپ تصور کیجئے، قبر کے قریب چلے، آہستہ آہستہ قبر میں اتارنا چاہا۔ یہاں پر روایت ایک جملہ اور ہے کہ قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، لاؤ میری بچی کو مجھے دے دو۔ ہائے ہائے، ہاں یہ ہے، پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ بس آخری جملہ، ایک مرتبہ جب سکینہ کو قبر میں اتارا، بیمار امام نے تعویذ قبر بند کرنا چاہا، سکینہ کے لبوں میں جنبش ہوئی، سکینہ کے لبوں میں جنبش ہوئی۔ بیمار نے غور سے سنا، ایک مرتبہ چیخ مار دی۔ آپ کے 5ویں امام نے پوچھا، بابا جب آپ سکینہ کو تعویذ قبر بند کر رہے تھے تو آپ نے چیخ کیوں ماری؟ جملہ سنیں گے۔ ایک مرتبہ بیمار نے آواز دی، ارے میری بہن یہ کہہ رہی تھی، اے بھائیا ذرا شام سے معلوم کر دے کہ جو قیدی ارے مسافرت میں مر جاتے ہیں ان کی قبر پر ارے شمر تو نہیں آتا، ارے شمر تو نہیں آتا، ارے شمر کے تازیانے سکینہ کا بدا